سادات کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور جو صاحبان گنبد اور صاحبان مزار سادات ہے ان کے ہم زیر سایہ بیٹھے۔ یقیناً جو دور و نزدیک سے آئے ہیں ہمیں اپنے مقدر پہ ناز ہے۔ وجہ ولیوں کی محفل میں ہر کوئی نہیں آتا، ولیوں کی محفل میں ہر کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ صرف وہ آتے ہیں جن کی منظوری عرش پہ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے اور میں نے دو باتیں کر لی ہے، ایک ولیوں کی اور ایک آل رسول کی۔ اور ولی بھی ہے چشتی صابری، تھوڑا بولنا ہے، میں نے آپ کو پاک پتل تک لے کے جانا ہے، بولنا ہے تھوڑا سا۔ قرآن حکیم کی میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سب نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ فرمایا الا، خبردار۔ اب آیت اس کے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا، اللہ ولیوں کی شان بیان کیسے کر رہا ہے۔ الا، خبردار، الا، بے شک، دو تقیدیں لگائی ہے اور یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں، الا بھی اور الا بھی ایک جگہ اکٹھا، کبھی الا کہتا کبھی الا کہتا ہے، یہاں دونوں اکٹھی کی۔ مولا وجہ کیا ہے؟ الا بھی کہا الا بھی کہا، خبردار بے شک، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے آگے بات میرے ولیوں کی آ رہی ہے، بات میرے ولیوں کی آ رہی ہے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، یہ جو الا، خبردار، آپ پہاڑی سفر کرے نا، پہاڑوں کی طرف جائے، جہاں خطرناک موڑ ہو وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ خبردار۔ بڑی توجہ، خبردار کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کہ آنے والے موڑ خطرناک ہے، احتیاط، ورنہ تمہاری جان جا سکتی ہے۔ خبردار، اگر بے احتیاطی ہوئی تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہاں قرآن چل رہا تھا، اچانک فرمایا الا، اے پڑھنے والے خبردار۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہاں بے احتیاطی ہوئی تمہاری جان کو خطرہ ہے، بات ولیوں کی ہے، یہاں بے احتیاطی ہوئی تمہارے ایمان کو خطرہ۔ وجہ کیونکہ بات میرے ولیوں کی آ رہی ہے۔ خبردار، بے شک، الا الا اولیاء اللہ، جو میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، اس کی دو نشانی ہے۔ مولا کون کون سی؟ فرمایا لا خوف علیہ، ان پہ کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ میرے ولی کو کوئی غم ہے۔ خوف کوئی نہیں، بولو غم کوئی نہیں۔ اچھا، لفظ ولی کسے کہتی ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ عام معنی ہے اس کا دوست، ہم یہی کرتے ہیں۔ اگر میں گرائمر کو دیکھوں نا، عربی گرائمر، بات مشکل نہیں، آسان ہے، غور کر لیں، یہ باب تفعیل پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ولی کے اندر دوہرا معنی پایا جاتا ہے۔ کون سا معنی؟ آپ نے بولنا، بات میں نے سمجھا کے جانا ہے۔ دوہرا معنی، ولی کا معنی ہے حاکم اور ولی کا معنی ہے محکوم۔ سبحان اللہ، کیا بات، حاکم اور محکوم۔ ولی کا معنی ہے طالب، ولی کا معنی ہے مطلوب، ولی کا معنی ہے محب، ولی کا معنی ہے محبوب۔ میں نے کہا دوہرا معنی۔ اچھا، عام طور پہ جو حاکم ہوتا ہے وہ محکوم نہیں ہوتا، بولیے، جو محکوم ہے شاہ جی وہ کبھی حاکم نہیں ہوتا۔ مولا وجہ کیا ہے؟
हाकिम महकूम नहीं होता, महकूम हाकिम नहीं। तेरा वली एक ही वक्त में महकूम भी है, हाकिम भी है। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है, वली जब मेरा महकूम हो जाता है मैं इसे कायनात का हाकिम बना देता हूं। वली मेरा जाकिर हो जाता है मैं कायनात का मज़कूर बना देता हूं। इस पर एक मिसाल दूं, ताजदारे पाक पतन। अच्छा, फरीद का नाम लेना भी सवाब है। ताजदारे पाक पतन ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीद बैठे हैं। एक बंदा आ गया, हाथ जोड़े, कहा बाबा जी एक गल समझ नहीं आई। फरमाया केड़ी? आप जो कहते हैं अल्लाह कर देता है। आप जो कहते हैं अल्लाह कर देता है। बात समझ नहीं आई, ऐसा क्यों? बाबा फरीद मुस्कुराए और मुस्कुरा के शाह जी जवाब पता क्या दिया? फरमाया सुनो, 40 साल तक फरीद ने वो किया जो उसने चाहा। 40 साल हो गए, फरीद ने वो किया जो उसने चाहा। अब मुकाम यह है, वो करता है जो फरीद चाहता, वो करता है जो फरीद चाहता। एक ही वक्त में हाकिम भी है, महकूम भी। आगे दो लफ्ज बड़े काबिल तवज्जो है। फरमाया ला खौफुन, मेरे वली पर खौफ। आप अगर गौर करें, बंदे जीरक और समझदार बैठे हैं, वलियों के दर पे बैठे हैं, ये सोच के बैठे कि खाली नहीं जाना। और यकीन करें ये औलिया है, ये उसके दोस्त है। बंदे की दोस्ती एमपीए से हो जाए, वो सीना चौड़ा करके चलता है, मेरा एमपीए दोस्त है, एमएनए दोस्त है। ये वो है जो अल्लाह के दोस्त है। अच्छा, हर बंदा चाहता है कि अल्लाह की रहमत हो, चाहता है कि नहीं जी? जवान बोले जरा, हर बंदा चाहता है कि अल्लाह की रहमत हो। आओ अल्लाह से पूछती है तेरी रहमत कहाँ है? हम तेरी रहमत मांगते हैं। हर बंदा चाहता है तेरी रहमत हो। मौला तेरी रहमत कहाँ है? फरमाया सुनो, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, मैंने रहमत वलियों के पास रखी। मौला मिलेगी कैसे? फरमाया जो रहमत चाहता है वलियों के पास बैठे, जैसी उन पे बरसती है वैसी तुम पे बरस जाए। वलियों के दर से बंदा खाली नहीं जाता। फरमाया ला खौफुन, इन वलियों पे कोई खौफ ए गल जड़ी है सिर्फ सादात वास्ते, दुआ लेने के लिए, बिल खसूस बिल अमूम सब के लिए। अच्छा, ये जो खौफ होते हैं ना, खौफ होते हैं, ये हमेशा आने वाले वक्त का होता है, आने वाले, और गम हमेशा गुजरे हुए वक्त का होता है। फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे वली ना आने वाले वक्त से घबराते हैं ना गुजरे हुए वक्त पे पछताते हैं। अच्छा, मैं इस पे एक मिसाल दूं, वली आने वाले वक्त से घबराता नहीं, ऊंची बोलो। मिसाल में ऐसी देनी है तो ज़ौक़ नू महराज हो जानी है। वली आने वाले वक्त से घबराता नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो करबला चलो। जड़ा बंदा हुसैन ते नहीं बोलिया कदों बोलेगा यार? करबला चलो, हुसैन खड़ा है, 72 है, सामने यजीदी कितने हैं? कम अज कम तादाद बता रहा हूं जो अहले सुन्नत की किताबों में आई। मुस्तदर के यजीदी कितने थे? वो थे 22,000। कितने? अच्छा, ईमान से बताओ कुजर शरीफ वालों, 72 बंदों से लड़ना हो कितने बंदे चाहिए? 72 ही चाहिए। चलो डबल कर लो, 150। शादी 3 गुना 4 गुना कर लो, 300।
72 बंदों से 22,000 क्यों लड़ने आया? बताने लगा रूह मेराज करेगी। वजह 72 बंदों से 22,000 क्यों आए? वो थे यजीदी, मगर इतना जानते थे इनका असगर भी हो तो वली होता है। हाय हाय हाय, वो जानते थे इनसे लड़ना आसान नहीं, इनका असगर भी हो तो वली होता है। और मैं ये लफ्ज सिर्फ सैयदों के लिए कह रहा हूं, सिर्फ सादात के लिए दुआ लेने से। अली के घर में एक हुसैन था, अली के घर में एक हुसैन था, हुसैन के घर में सारे अली थे। अकबर भी अली है, औसत भी अली है, असगर भी अली है। यजीदी जानते थे इनसे लड़ना आसान नहीं। 22,000 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਲੈਣ ਲਈ। जंग हो ना, जंग शाह जी, लोग फौज इकट्ठी करते हैं, इसलिए नहीं ना जा रहे। अगर चले गए तो जन्नत नहीं मिलेगी, अगर चले गए जन्नत नहीं मिलेगी। मैं ज़हरा का लाल जमानत देता हूँ, चले जाओ, जन्नत कयामत को मैं लेकर दूंगा, जन्नत मैं लेके दूंगा। ए हुन तुसी लफ्ज़ां दी कदर करनी है। 1.25 लाख नबी कहता रहा आओ आओ जन्नत मिलेगी, आओ आओ जन्नत मिलेगी, आओ आओ जन्नत मिलेगी। हुसैन चिराग बुझा के कहता रहा जाओ जाओ जन्नत मिले। भेजते रहे हुसैन, कोई नहीं गया। अच्छा 72 है, सामने कितने है? ऊंची बोलो, आले नबी नाल प्यार करने वाले बोलो, कितने है? 22,000। मेरे सर पे कुरान रखो, मुझे कुरान की इज्जत की कसम, वो 22,000 हो के खौफजदा थे, ये 72 हो के मुतमईन थे। हाय 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 हाय, वो 22,000 हो के खौफजदा है, ये 72 हो के मुतमईन थे। मैंने हुसैन से पूछा हाथ जोड़ के, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वजह क्या है? सामने 22,000 और आपका असगर भी खौफजदा नहीं, मुतमईन है, वजह क्या है? फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा, ला खौफुन अलैहिम, जो उसका वली हो जाए खौफजदा, वो खौफजदा। अच्छा मैं यहाँ ना, आपने चूंकि अहले बैत का हवाला दिया, इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। इकबाल कहती है, शेर मैं पढ़ूंगा, आप सबको आता है। आज के बाद शाह जी ये शेर आपको पढ़ने सुनने का मजा आएगा। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इकबाल कहता है खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुझे रब्बे काबा की कसम, इस कायनात में एक हुसैन है जो 71 लाशें उठा के सर सजदे में रख के उससे पूछ रहा था बता तेरी रजा क्या। मुझे कुरान की आयत शाजी याद आ गई। कुरान कहते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी, भलाई का बदला भलाई, अच्छाई का बदला अच्छाई। मेरा विजदान कहता है मैदान करबला में हुसैन ने पूछा बता तेरी रजा क्या है। मैदान हशर में वो हुसैन से पूछेगा आज तू बता तेरी रजा। खुदा कयामत में पूछेगा हुसैन मैदान करबला में तूने पूछा, आज मैदान हशर में मैं पूछ रहा हूं।
میں پوچھ رہا ادھر 22,000 ادھر 72, وہ 22,000 ہو کے خوف زدہ, بے شک یہ 72 ہو کے مطمئن, کوئی ڈر نہیں. کوئی ڈر تو علی اصغر کے چہرے پہ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. آخری وقت ہے نا امام حسین کا, شمر سینے پہ ہے, زخم زخم ہے بدن پورا, توجہ رکھیے گا. ادھر نماز کا وقت ہو گیا, فرمایا شمر ہٹ جا, مجھے نماز ادا کرنے دے. میں بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, ہٹ جا مجھے نماز پڑھنے دے. اچھا شمر ہٹ گیا, حسین کھڑا ہوا. بڑی خاص بات, ابن اسیر نے اس کو لکھا, تاریخ ابن اسیر کے اندر. یزیدی گھوڑے شاہ جی دوڑا رہے تھے, گھوڑے دوڑا رہے. جب گھوڑے دوڑے نا چاروں طرف گرد اٹھی. حسین کبھی دائیں دیکھے, کبھی بائیں دیکھے, کبھی آگے دیکھے, کبھی پیچھے دیکھے. راوی کہتا ہے میرا گمان ہے حسین چاروں طرف دیکھ کر قبلے کا تعین کر رہے تھے. ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کروں, ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کروں. چونکہ گرد اڑ رہی تھی, ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کروں, ادھر کعبہ ہے ادھر رخ کروں. ہاتف غیبی سے آواز آئی, حسین تو سجدہ کر, یہ لگے کعبہ کدھر ہے, تو سجدہ کر. آج کعبہ دیکھے گا حسین کدھر, آج کعبہ دیکھے گا حسین کدھر. اب اگر کوئی کہے علامہ صاحب یہ عجیب بات ہے, ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے آج کعبہ دیکھے گا حسین کدھر ہے. میں ولیوں کی محفل میں بیٹھا ہوں, ہم نے انہی سے سنا ہے وہ رابعہ بصری کیا بات ہے, کیا بات ہے. گئی, ولیہ ابراہیم بن ادم گئے نا, دیکھا کعبہ ہی نہیں ہے. کہا مولا میں نے ہر قدم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے, ہم میں آ کے دیکھا تو کعبہ ہی نہیں. فرمایا کعبہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ, جو کعبہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے جا سکتا ہے وہ زہرا کے لال کے لیے بھی آ سکتا. لا خوف علیہم ولا ہم, انہیں غم بھی نہیں ہے, نہ خوف نہ غم. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد الباقر, کیا بات ہے. ان کے بیٹے ہیں امام جعفر الصادق. بے شک امام باقر نا حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور امام جعفر صادق چھوٹی سی عمر ہے, ننھی سی چھوٹی ہے. ایک بات یاد رکھے, سید سید ہوتا ہے. میں تو آپ نے کہا نا چھوٹا ہوا بڑا ہوا, آپ نے کہہ دیا میں تو سید کو چھوٹا سمجھتا ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں سید سید ہے, چاہے 55 میں ہو چاہے 55 میں ہو. سید کو چھوٹا کہنا میری غیرت گوارا نہیں. سید سید ہو, ننھا سا ہے بدن. امام جعفر صادق گھر میں کھیل رہے. پرانے زمانے میں یہ رواج تھا, کنویں گھر کے اندر ہوتے تھے. کھیلتے کھیلتے نا امام جعفر صادق کنویں میں تشریف لے گئے. لوگوں نے دیکھا بچہ کنویں میں گر گیا. امام باقر حجرے میں نفل پڑھ رہے ہیں. دروازے پہ دستک, آپ نے نفل جاری رکھے. پھر دستک, نفل جاری رکھے. لوگ دروازے پہ بار بار دستک, شور, ایک رولا پڑا ہے, شور برپا ہے, شور بجا ہے. جعفر کنویں میں گر گئے, جعفر کنویں میں گر گئے, جعفر کنویں میں گر گئے. ولا ہم یحزنون. امام باقر نے تسلی سے دعا کی, امام باقر نے تسلی سے دعا کی. ہاتھ چہرے پہ پھیرا, مسکراتے ہوئے باہر آئے, دروازہ کھولا, صحن لوگوں سے مرا, مسکرا کے فرمایا کاہے کا رولا ہے, کیوں شور ہے. حضور ہم تو فاتحہ پڑھ بیٹھے, جعفر کنویں میں گر گئے, آپ کو بلاتے رہے, آپ آئے نہیں. کوئی جواب نہیں دیا. مسکرا کے کنویں کے کنارے پہ آئے, آپ نے ہاتھ اندر کیا, فرمایا جعفر
مجھے ہاتھ پکڑاؤ. مجھے رب کعبہ کی قسم سیدو ایک ہاتھ اوپر سے آیا, ایک ہاتھ اندر سے اٹھا, ایک ہاتھ اوپر سے ایک اندر سے. امام نے امام کو سہارا دیا, جعفر امام باقر نے امام جعفر کو پکڑا, باہر نکالا. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ, ہم تو امید چھوڑ چکے تھے, ہم تو فاتحہ پڑھ چکے تھے. مسکرا کے فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. لوگوں نے کہا حضرت معاملہ سمجھ نہیں آیا. فرمایا اتنا بھی نہیں سمجھ آیا, میں نے اس سے توجہ نہیں ہٹائی, اس نے مجھ سے توجہ نہیں ہٹا. جب میں نے نہیں اسے چھوڑا وہ کیسے چھوڑ سکتا. فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خبردار میرے ولی ہے, کوئی خوف نہیں. ولی گھبراتا ولی پچھتاتا نہیں. میں اگلی بات کر دوں, بڑی خاص بات ہے. آج باتیں میں ساری خاص کر رہا ہوں. حزن جو ہوتا ہے نا, حزن غم کو کہتے ہیں. غم یہ اپنی ذات کا نہیں ہوتا, اپنی ذات کا, اپنی ذات کے لیے بندے کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. دوسرے کے لیے حزن ہوتا ہے. میں ایک دلیل دے دوں. غار ثور ہے, ربیع ثانی کا مہینہ ہے, میں نے کہا ذکر ہو جائے. ایک صادق ہے, ایک صدیق ہے. تھوڑے بندے بولے ہو یار, میں کہہ رہا ہوں ایک صادق ہے. اچھا شاہ جی یہ جو میرا سفر ہے نا ہجرت کا, میں قربان جاؤں, نبی نے اس رات دو چنے. کیا بات ایتھے میں معراج کروانی ہے, بولنا ہے تسی. شاہ جی دو چنے, ایک بستر کے لیے, ایک سفر کے لیے. مجھے رب کعبہ کی قسم جسے بستر کے لیے چڑا وہ بھی بے مثال ہے, جسے سفر کے لیے چڑا وہ بھی بے مثال. فرمایا علی جی آقا میں جا رہا ہوں ہجرت پہ. سونے میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا میری بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ. ایسے ہی ہے, میں نے غلط تو نہیں بیان کیا. میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ. میرا سوال یہ ہے اس رات بستر کے لیے علی ہی کیوں؟ اس رات بستر کے لیے شادی علی کیوں؟ کوئی اور بھی ہو سکتے. سیدو آپ کا بابا کیوں؟ وجہ جو مجھے وجہ سمجھ آئیے نا آپ تک پہنچانے لگا ہوں. وجہ سلانا تھا بستر پہ. کس پہ سلانا تھا؟ بستر پہ چادر اوڑھ کے سونا تھا. ضروری تھا کوئی ایسا ہو جو سوئے تو لگے کہ مصطفیٰ سوئے ہیں. کوئی ایسا چاہیے تھا جو سوئے تو لگے کہ مصطفیٰ سوئے. اور مجھے خدا کی قسم شاہ جی ساری رات مکہ کے کافر سوئے ہوئے علی کو جاگا ہوا محمد سمجھتے رہے. اچھا ایک بات اور کر دوں میں ہجرت پہ کالی, یہ بات وہ ہے جو بچے بھی جانتے ہیں. میں مکے جا رہا ہوں, یہ امانتیں ہیں. ایسا ہی ہے, یہ امانتیں ہیں. صبح یہ امانتیں کافروں کو لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا. یہ امانتیں ہیں کافروں کی, تم بھی یہ امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا. 5ویں جماعت کی کتاب میں بھی یہ لفظ لکھا ہے, امانت نہیں امانتیں. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. امانتیں
کافروں کو لٹا کر مدینے چلے آنا. بڑی خاص بات, مجھے ایک کتاب دکھا, چیلنج دے رہا ہوں سید کے دربار پہ بیٹھ کے, ایک کتاب دکھا جس میں نبی نے وضاحت کی ہو, علی یہ امانت فلاں کی ہے اسے دینی ہے, یہ فلاں کی ہے اسے دینی ہے, یہ فلاں کی ہے اسے دینی ہے, یہ فلاں کی ہے اسے دینی ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں سونیا امانتیں دے رہے ہیں, وضاحت بھی کر دے. فرمایا اگر علی کو وضاحت کرنی ہے پھر دروازہ بنانے کا فائدہ کیا؟ پھر دروازہ بنانے کا فائدہ کیا؟ میرے علم کے شہر کا رجب میں کوئی پروگرام رکھے جشن علی کا, میں مولود کعبہ علی کعبے میں اترتا دکھاؤں آپ کو. ابھی میں تب بتاؤں گا, یاد کریے گا دروازہ کسے کہتے. میں دروازے پہ 1 گھنٹہ تقریر کر سکتا ہوں کہ دروازہ علی کو کیوں بلایا ہے. امانتیں کافروں کی کس کے سپرد؟ علی کے سپرد. ہاتھ باندھ کے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں, دل پہ لکھنی ہے, عقیدے کی بات ہے, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. جو رسول کافروں کی امانتیں کمزور ہاتھوں میں نہیں دیتا, وہ اپنے بعد امت کیسے کمزور ہاتھوں میں دے سکتا؟ کافروں کی امانتیں علی کے سپرد. یہاں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں, آواز قدرت آئی. شاہ جی آواز قدرت آئی. سونیا تو کافروں کی امانتیں علی کے سپرد کر, میں اپنی امانت ابو بکر کے سپرد کرتا ہوں. اپنی. اچھا میں کہہ رہا تھا 2 سفر بڑے اہم ہیں, ایک معراج کا, ایک ہجرت کا. یہ 2 سفر حضور کی زندگی میں بڑے اہم ہے. خاص بات آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی, یہ فقیر کا یہ اعزاز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مولا علی مجھے دیتی ہے وہ مجھے ہی دیتی ہے. میں ساری خیرات رب کعبہ کی قسم صرف نجف والے سے لیتا ہوں. مجھے خیرات ملتی اس زہرا کے بچوں کا صدقہ ہے. توجہ, کتنے سفر؟ 2 سفر, ایک ہجرت کا, ایک معراج کا. ایک ہجرت کا, ایک معراج کا. شاہ جی کمال یہ ہے, توجہ رکھنی ہے, ایک ہم سفر ادھر تھا, جنہوں سمجھ آ گئی ہے میں اس کے لیے سبحان اللہ کہتا ہوں. ایک ہم سفر معراج کی رات تھا, ایک ہم سفر ہجرت کی رات ہے. وہ نوری تھا, وہ نوری تھا, یہ خاکی تھا. وہ چل کے خود آیا, وہ چل کے خود آیا. یہاں نبوت چل کے گئی ہے. اگلی بات, اگلی بات, اس نے بٹھایا تو براق پہ بٹھایا, ابو بکر نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھایا. جب وہ ساتھ چلا باتیں ادھر بھی ہوئی, باتیں ادھر بھی ہوئی, مگر فرق یہ ہے ادھر کی باتیں قرآن نہیں بنی, ادھر کی باتیں قرآن بن گئی. اور خدا کی عزت کی قسم لفظ سننا, وہ ساتھ گیا توڑ نہیں گیا. ابو بکر ایسا توڑ گیا اب قیامت آ سکتی ہے, ابو بکر جدا نہیں ہو. مولا علی سے کسی نے پوچھا کوفے کے اندر, علی کبھی چین کی نیند سوئے ہیں؟ کیا پوچھا؟ چین کی نیند سوئے ہیں؟ علی نے مسکرا کے کہا بس ایک مرتبہ, ہر رات سوتا ہوں تو خدشہ رہتا ہے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بس ایک رات ہے جب چین سے سویا,
کوئی فکر نہیں تھی. علی کون سی رات؟ کہا وہ ہجرت کی رات. علی چین کی وجہ کیا ہے؟ کہا ضمانت مصطفیٰ نے دی تھی، سو جاؤ صبح اٹھ کے. ہائے 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 ہائے. ہر رات ڈر رہتا ہے کہیں موت نہ آئے. ہجرت کی رات علی بے فکر سویا ہے. کیوں؟ مصطفیٰ نے ضمانت دی تھی اس رات قیامت آ سکتی ہے، علی کو موت کبھی نہیں آ سکتی. لا خوف علیہم ولا ہم، کوئی خوف نہیں. اور میں کہہ رہا تھا حزن اپنے لیے نہیں ہوتا. غار میں جب دونوں تھے نا، غار میں میں نے جملہ دوہرا دوں، پہلے کہہ چکا ہوں، ایک صادق تھا ایک صدیق تھا. ایک صادق تھا. اچھا ان کا معنی بتا دوں. صادق بھی سچے کو کہتے ہیں، صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں، مگر صوفیاء بتاتے ہیں کہ ایک معمولی سا فرق ہے. فرق پتہ کیا ہے؟ عاشقوں کے لیے، کیونکہ صوفیاء نے لکھا ہے. صادق اسے کہتی ہے، صادق بھی سچا صدیق بھی سچا. صادق اسے کہتی ہے جو واقعہ کے مطابق خبر دے، جیسا واقعہ ہوا ہے ویسی خبر دے، یہ ہے صادق. اور صدیق اسے کہتی ہے جو کہہ دے واقعہ ویسا ہو جائے. ابو بکر دشمن کی آہٹ محسوس ہوئی، گھبرائے، حضور دشمن آ گیا. میرے نبی نے فرمایا لا تحزن، وہ ہے یحزنون، یہ ہے لا تحزن. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر میرا غم نہ کر، میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا. کیا مطلب؟ فرمایا ابو بکر جیسا اللہ میرے ساتھ ہے ویسے اللہ تیرے ساتھ. حزن کہتے ہیں اپنا نہیں، اپنوں کا غم. میری محنت نہ ضائع جائے. اپنا نہیں، اپنوں کا غم. اب مجھے کہنے دو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرما رہا ہے یہ جو میرے ولی ہے، یاد رکھو انہیں نہ اپنا غم ہے نہ اپنوں کا غم ہے. اور میں یہاں بات سمیٹنے لگا ہوں. ایک بات یاد رکھو، کوشش کرو کوئی وارث ضرور ہو. کوشش کرو کوئی وارث. میں منہاج القرآن میں پڑھا ہوں، 9 سال میں نے لاہور میں ہاسٹل لائف گزاری ہے. ہم جب لاہور میں ہوتے تھے نا، بڑی خاص بات ہے، اسی پہ ختم کروں گا. بلدیہ والے آتے، شاہ جی بلدیہ والے، جہاں آوارہ کتا ہوتا رائفل ان کے پاس تھی، اسے فائر لگاتے، اٹھا کے ٹرالی میں پھینکتے. کتا کش مہم، جہاں کتا نظر آتا وہ فائر مارتے، اٹھا کے ٹرالی میں. وہ ہر کتے کو فائر لگا دیتے. اگر کسی کے گلے میں پٹا ہوتا، کہہ گیا میں سب کچھ یاد. ہر کتے کو فائر مار دیتے. جس کے گلے میں پٹا ہوتا اسے کچھ نہیں کہتے تھے. میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا صاحب ہر کتے کو فائر مارتے ہو، یہ پٹے والا کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ وہ کہتے وہ سارے لاوارث ہیں. یہ لاوارث نہیں، اگر کچھ کہہ دیا وارث آ جائیں گے، وارث آ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے در سے ہے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو. حضور نا دلی میں بیٹھے ہیں. آج تو میں زیادہ کربلا میں رہا، چشتیوں کا ذکر رہ گیا. نظام پاک دلی میں بیٹھے، مرید سامنے، نظام پاک درس دے رہے ہیں.
अपनी जगह से खड़े हो गए, फिर बैठ गए, दर्श दिया, अचानक फिर खड़े हुए, फिर बैठे, फिर खड़े हुए, फिर बैठे। दर्स खत्म हुआ, मुरीदों ने ना जो करीबी थे पाँव पे हाथ रखे। हुजूर एक बात समझ नहीं आई, फरमाया क्या आप दर्स के दौरान 3 मरतबा खड़े क्यों हुए? फरमाया जब मैं दर्स दे रहा था ना, दरवाजे के सामने एक कुत्ता गुजरा है, निजाम पाक ने कहा एक कुत्ता गुजरा है। हजरत कुत्ते के लिए आप क्यों खड़े हो गए? फरमाया इसलिए खड़ा हुआ मैंने इस शक्ल का कुत्ता पाक पतन में देखा है। निस्बत की बात, तुझसे डर से है सब। कुत्ता सहाबे कहफ का भी था। असहाबे बड़ी खास बात है, कितने साल सोए रहे? 309 साल। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं शाह जी 309 साल असहाबे कहफ सोए रहे, असहाब अंदर रहे, कुत्ता मुंह पे रहा। असहाबे कहफ गार के अंदर, कुत्ता गार के दरवाजे पे। इमाम राजी लिखते हैं अल्लाह हर 6 महीने बाद फरिश्तों को भेजता जो असहाबे कहफ की करवट बदलते। बेशक करवट, असहाबे कहफ की करवट बदलते हर 6 महीने बाद। इमाम राजी लिखते जब पहली दफा आए ना फरिश्ते, गार में गए, करवट बदली, वापिस गए, अल्लाह ने पूछा बदल आए हो? फरिश्तों ने अर्ज की मौला बदल आए। फरमाया सब की? मैं कहता हूं जो समझ गए मैं उन्हें हवा कहता हूं यार। करवट बदल आए, मौला बदल आए। फरमाया सब की? मौला जो गार में थे उनकी बदल दी है। तो फरमाया जो गार के मुंह पे बैठा है, जो गार के मुंह पे बैठा है। फरिश्तों ने कहा मौला वो तो कुत्ता है। मैंने कुरान का लफ्ज पढ़ना इधर। फरिश्तों ने कहा मौला वो तो कुत्ता है। फरमाया खबरदार वो कुत्ता नहीं, कल्बुहुम वो उनका कुत्ता है, उनका है, वो कुत्ता नहीं उनका कुत्ता है। क्या मतलब? वो एक कुत्ता होना और है, उनका कुत्ता होना और है। बस कोशिश करो कोई वारिस हो जिसकी जमानत कब्र में भी चले, जिसकी जमानत हशर में भी चले। मैं कराची से पेशावर तक डंके की चोट पे कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, मुझे रब्बे काबा की कसम, आले मोहम्मद से बड़ा वारिस कोई नहीं है, हुसैन से बड़ा वारिस कोई नहीं है, अली से बड़ा वारिस कोई नहीं है, वो पंज तल से बड़ा वारिस है ही कोई। वमा अलैया